بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچرز ٹریننگ فورم سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے زبان شناسی کے سلسلے میں جماعت اول تا دوم کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم زبان شناسی پر جماعت سوم تا پنجم جو ہے بات کریں گے کہ وہاں پر ہمیں معیار کیا دیے گئے ہیں۔ اول تا پنجم کا جو معیار تھا اس کے مطابق قواعد یعنی کہ جملوں کی ساخت، بناوٹ، رموز و اوقاف اور اعراب کا اپنی تحریر و تقریر میں درست استعمال۔ اس کے بعد جو حد تدریج دیے گئے ہیں اس میں سادہ جملے میں قواعد یعنی اسم، فعل اور حرف کا درست استعمال، جملے میں رموز و اوقاف اور اعراب کا استعمال۔ جماعت سوم کی اگر حاصلات تعلم دیکھیں تو وہ تقریباً 12 ہیں، جن میں جماعت دوم کے کچھ کاموں کی دہرائی اور مزید مشق بھی ہے۔ ان میں واحد جمع کا فرق اور جملوں میں استعمال، اسی طرح تذکیر و تانیث کا فرق بذریعہ جملے۔ اس سے اگلا نقطہ معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھنا، گفتگو میں استعمال اور لکھنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مترادف یعنی ہم معنی الفاظ کو جاننا، اس کے لیے جماعت سوم میں لغت کا استعمال سکھایا جا سکتا ہے تاکہ بچے یہ کام بغیر کسی کی مدد کے بھی کر سکیں۔ ہم آواز الفاظ بنانے کے لیے گروہی کام کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے لغت کے استعمال کی اجازت ہو تاکہ طلباء کو معلوم ہو کہ وہ جو ہم آواز الفاظ بنا رہے ہیں وہ اردو زبان میں ہیں بھی یا نہیں۔ اسم ضمیر ہم، آپ، وہ کی جملوں میں نشاندہی کر سکیں، اس کے لیے اسم ضمیر سکھانے کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں سے کمرہ جماعت میں سرگرمی کروا سکتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نشاندہی کریں کہ میں اپنے دوست کا نام لینے کی بجائے وہ اس ہمیں کا لفظ استعمال کروں گا یا کروں گی۔ اسی طرح گروہی کام میں چند جو ہے آپ پیراگراف لے لیجئے اور مختلف کہانی کی کتابوں سے اور لے کر یا خود لکھ کر آپ دے سکتے ہیں بچوں کو، یا انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈھونڈ کر لائیں اور اس پر کام کریں، جن میں سے وہ واحد جمع جملے، مذکر مؤنث، متضاد، مترادف، ہم آواز الفاظ اور اسم ضمیر کی نشاندہی کر کے اپنی کاپیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اقراری، انکاری اور استفہامی جملے بچوں سے سرگرمی کے ذریعے کروائے جا سکتے ہیں، جس میں 3 گروہ بنا کر بچے ایک ہی جملے کو اقراری، انکاری اور استفہامی میں تبدیل کریں۔ رموز و اوقاف کی علامات بھی بتائیں۔ اسی طرح استجابیہ جملے یعنی ایسے جملے جن میں تعجب، حیرانی اور خوشی جیسے محسوسات پائے جائیں، اور اس کے لیے رموز و اوقاف کی علامت سکھا دی جائے تاکہ بچے شروع ہی سے ان سے واقف ہو جائیں۔ زمانہ، ماضی، حال اور مستقبل کی نشاندہی کی جائے کہ اس میں فعل کو تبدیل کر کے زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا میں نے کھانا کھایا، یہاں کھایا فعل ماضی ہے، میں کھانا کھاؤں گا یعنی مستقبل، اور میں کھانا کھا رہا ہوں یعنی فعل حال ہے۔ اس میں بھی 3 بچوں کو فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل بنا کر بولنے کی مشق میں ہی یہ کام سمجھایا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان مختلف مقامات، شخصیات کے ناموں سے بھی بچوں کو کروائی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں جماعت چہارم کی طرف۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اول تا سوم تک حد تدریج یا بینچ مارک ایک ہی ہیں، لیکن جماعت چہارم و پنجم میں یہ مختلف ہیں، یعنی آسان سے اعلیٰ درجے کی طرف پیش قدمی ہے۔ یہاں ایک نظر حد تدریج پر ڈالتے ہوئے ہم حاصلات تعلم یعنی SLOs کی طرف جائیں گے جو کہ اساتذہ کو حاصل کرنے ہیں۔ اس میں حد تدریج میں تحریر میں زمانہ تلاش کرنا کر کے دوسرے زمانوں میں بدلنا جو ہے جماعت سوم کے کام کی دہرائی ہے۔
واحد جمع متضاد مترادف تذکیر و تانیث سابقے لاحقے اور محاورات کا استعمال. جملوں کی اقسام استجابیہ یعنی حیرت اور تعجب، استفہامیہ یعنی سوالیہ، اقراریہ یعنی اظہار یا رضامندی، انکاریہ یعنی انکار کرنے والے یا نہ کرنے والے، تمنائی خواہش کرنا، اور شکیہ یعنی عدم یقین یا شک. ان تمام جملوں سے واقفیت حاصل کرنا اور فعل کو فاعل اور مفعول کی مطابقت سے استعمال کرنا، رموز و اوقاف کا درست استعمال، یہ تمام چیزیں ہیں جو بچوں کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سکھانا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ بورڈ پر لکھ کے دی جائیں. اس کے بعد حاصلات تعلم کی طرف آئیں تو یہ 14 ہیں جنہیں پورے سال میں حاصل کرنا ہے اور بہت آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، بات صرف درست منصوبہ بندی کی ہے. جماعت چہارم کا پہلا حاصلات تعلم لغت کا استعمال سکھانا ہے، اور 2-3 دن کی مشق سے بچے بہت دلچسپی سے الف بائی ترتیب سے یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر باقی حاصلات تعلم دیکھیں تو اس میں سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرنا، جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کرنا، تذکیر و تانیث کے مطابق الفاظ کا جملوں میں استعمال، جماعت سوم تک طلبہ سیکھتے آئے ہیں. اب ان کی دہرائی اور پیراگراف اور جملوں میں مشق کا کام ہے. جو آپ بچوں سے اخباریں رسالے منگوا کر ان سے مشق کروائیں تو بچے سلیبس کی کتاب سے زیادہ ایسے کاموں سے سیکھتے ہیں. اسم خاص اور اسم عام جماعت سوم میں سیکھ چکے ہیں، جن کی مزید مشق اس طرح کروائی جا سکتی ہے کہ ٹی وی پر خبروں سے یہ اسم لکھ کے لائیں. اسی طرح رموز و اوقاف میں واوین کی علامت کسی لفظ یا عبارت کو خاص کرنے کے لیے آتی ہے. اسی طرح قوسین یعنی خطوط وحدانی کی علامت، حرف جار اور حرف عطف کی پہچان اور استعمال، اسم صفت یعنی صفت اچھی یا بری کی پہچان اور جملوں میں استعمال کرنا، فعل امر اور فعل نہیں یعنی مثبت اور منفی جملوں کی مزید مشق کروائی جا سکتی ہے. 2 بچوں کے جوڑے بنا کر یہ کام دیا جا سکتا ہے. اعراب کا استعمال سب سے اہم ہے کیونکہ الفاظ کے درست تلفظ و ادائیگی کو آسان بناتا ہے. لغت سے ایسے الفاظ ڈھونڈ کر طلبہ خود اس کی مشق کر سکتے ہیں. اور آخر میں جماعت پنجم میں تقریباً 17 حاصلات تعلم دیے گئے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو واحد جمع مترادف متضاد زمانہ فعل ماضی حال مستقبل اسم صفت اعراب رموز و اوقاف لغت کا استعمال تذکیر و تانیث اسم معرفہ اسم نکرہ جو ہیں تقریباً جماعت سوم سے بچے یہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی مزید مشق درکار ہے. غلط فکرات کو درست کرنے کی مشق زیادہ سے زیادہ کروائی جائے کیونکہ اکثر اوقات ہم جملوں میں غلط بولتے ہیں. جیسے کہ ایک عام جملہ جو ہم عام بولتے رہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، غلط ہے کیونکہ درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح بارش آندھی جو ہے بارش ہوتی ہے آندھی آتی ہے. زبان شناسی میں ایسے جملوں کی مشق کروائی جائے جو روزمرہ استعمال میں زیادہ آتے ہیں. تمنائی اور شکیہ جملوں میں رموز و اوقاف کا درست استعمال. اسی طرح حرف جار حرف عطف حرف شرط و جزا کا استعمال پہلے زبانی کروایا جائے پھر جملوں اور پیراگراف میں لایا جائے. اساتذہ کرام اگر ہم ان تمام نکات کی منصوبہ بندی کر لیں تو یہ کام نہایت آسان ہو جائے گا. تقریباً وہی چیزیں ہیں جس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں. کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور اس سے آسان بھی بنایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو نہایت شوق کے ساتھ کریں گے بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی مشکل آن پڑی ہے. ہمیں اس کو آسان بنانا ہے اور اس بچوں کو بھی اسے آسان بنا کر ہی سکھانا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فرزانہ نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.